بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش منظور کی جائے گی اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن حمل والی عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ مائیں اپنے بیٹوں کو بھول جائیں گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے۔ اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس نے مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا اور کیا بچوں کی قبر کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں یا نہیں، اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے اور قبر ہی سے انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے تو اس کے آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے امتحانات کو پاس کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے لیے آگے آنے والے امتحانات اس سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوں گے۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو۔ اس طرح جیسے ہی اس مرنے والے شخص کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کے جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور قبر آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو اس کے آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے اور اس سے بھی سوال و جواب ہوتے ہیں؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل عقل کے مطابق فرشتوں کے ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری روایات کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہ لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہ کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے اور مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے۔ تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے، اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟
تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن مبارک کو اوپر بلند کرتے ہیں گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے یہ وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بچہ ہو جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام ہی پر مرے گا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کی کون سی عمر میں بچوں کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچے جب عاقل اور بالغ ہو جائیں اور اچھے برے کی پہچان کرنے لگ جائیں تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہوگا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام پر ان کو رکھا جائے گا۔ دوستو، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے تو اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بعض علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر و حساب و کتاب جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔